بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، ایک پیارا سا مناقشہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سعودیہ کے ایک عالم ہیں سعید مسور، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ انڈونیشیا میں تھا اور وہاں پر دنیا کے سارے بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، کانفرنس تھی، میں بھی وہیں پر تھا۔ تو ایک بہت بڑے عالم نے میری طرف دیکھا، میں سعودی لباس میں تھا، تو کہنے لگے آپ سعودیہ سے ہیں؟ جی میں سعودیہ سے ہوں۔ کہا آپ لوگ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کہا فدا و ابی و امی، سعید مسور نے کہا فدا و ابی امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان چلے جائیں، ہم کیوں نہیں ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کہنے لگا آپ لوگ دن نہیں مناتے ہیں، آپ لوگ ان کی پیدائش کے دن نہیں مناتے ہیں، اس لیے آپ لوگ محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ ما منعنا من الاحتفال الا محبتہ، ہم کو اگر احتفال سے ان دنوں سے کوئی چیز روکتی ہے تو آپ کی محبت ہی روکتی ہے۔ تو کہنے لگا کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ قلت هذا الاحتفال طاعته ام معصیتہ۔ سعید مسور نے اس سے پوچھا، بہت بڑا عالم تھا، فقہ کا، منطق کا، لغت کا۔ تو اب انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے اعتراض کیا کہ تم لوگ گستاخ ہو، تمہارے یہاں وہ دن آتا ہے ایسے ہی عام دنوں کی طرح چلا جاتا ہے، تمہارے یہاں چھٹی بھی نہیں ہوتی، سعودیہ میں چھٹی بھی نہیں ہوتی، تو تم لوگ تو یہ دن نہیں مناتے، تم بڑے گستاخ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی کیسے، ہم تو بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے یہ اجازت لی کہ آپ مناقشہ کرنا پسند کریں گے؟ ترضى بالمناقشہ؟ کہا کہ نعم۔ تو پھر کہنے لگے مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ دن مناتے ہیں، احتفال کرتے ہیں، یہ معصیت ہے یا طاعت ہے؟ اطاعت ہے یا معصیت ہے؟ تو کہنے لگا قال طاعتہ، یہ اطاعت ہے۔ تو انہوں نے کہا سعید مسور نے قلت طاعت تتقربون بها الى اللہ وترجون برها، یعنی تم اس اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو اور اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے دوسرا سوال، قلت هذه الطاعة علمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جہلها؟ غور کیجئے گا، پہلے اس سے پوچھا کہ اطاعت ہے یا معصیت ہے؟ کہنے لگے اطاعت ہے۔ اطاعت ہے، اچھا جی، تو جب اطاعت ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اطاعت رسول اللہ کو معلوم تھی کہ نہیں تھی؟ علمها او جہلها، رسول اللہ کو معلوم تھی یا آپ اس سے جاہل تھے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ قال علمها، رسول اللہ کو معلوم تھی یہ کہ اطاعت ہے۔ تیسرا سوال اب پھر کیا انہوں نے، جب اس نے کہا رسول اللہ کو معلوم تھا یہ اطاعت ہے، تو کہنے لگے تیسرا سوال هل بلغها لامته ام كتمها، کیا اس کو اپنی امت کو پہنچایا یا اس کو چھپا کے رکھا؟ سعید مسور نے سوال کیا، اس کو جب آپ کو معلوم تھا تو اپنی امت کو پہنچایا؟ اگر پہنچایا تو دلیل دیجئے، کہاں ہے، کون سی حدیث ہے کہ احتفلوا، تم لوگ احتفال کرو، یہ دن مناؤ؟ ام کتمها، یا آپ نے چھپایا؟ اب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر کہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے تو بتاؤ کہاں پہنچایا ہے، کون سی حدیث ہے؟ اور اگر آپ نے چھپایا ہے، اب چھپایا بھی نہیں کہہ سکتا، چھپایا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے بلکہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اللہ جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے اس کو پہنچا دیجیے،
اگر آپ اس کو نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اگر ایک آیت ایک حدیث بھی نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. اگر وہ اب کہتا ہے کہ آپ نے چھپایا ہے، معلوم تو تھا لیکن نہیں بتایا، چھپایا ہے، تو آپ پر بہت بڑا الزام لگایا، کفر کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کو معلوم تھا تو پھر بتاؤ، اور آپ نے بتایا ہے امت کو، تو پھر بتاؤ کون سی حدیث ہے. اب وہ کہنے لگا، پھنس گیا، کہنے لگا کہ لا معصیہ، یہ معصیت ہے، طاعت سے معصیت کی طرف آ گیا، خود وہ عالم، یہ معصیہ. تو کہنے لگے ان کو، یعنی انتم تحتفلون بمعصیت اللہ لأنکم تحبونہ، تم لوگ یہ دن مناتے ہو اللہ کی نافرمانی میں کیونکہ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، یہی بات ہے نا؟ ہاں. قال لا 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 هذه بدعة حسنہ، نہیں یہ بدعت حسنہ ہے، جیسے بہت سارے لوگ آج بھی بولتے ہیں. تو سید مسور نے کہا ما فی بدعت حسنہ، اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. بکرہ تقول کفر حسن ونفاق حسن وخمر حسن، کل تم پھر کہو گے کہ کفر حسن ہے اور شراب بھی حسن ہے، یہ خمر حسن ہے، یہ نفاق حسن ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت، ہر قسم کی بدعت وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو پھر کہنے لگا ہم جو اس میں یہ دن مناتے ہیں اس میں کوئی غلط کام کوئی کرتے ہیں. قال نحن لا نقول في هذا الاحتفال الا خيرا، ہم آپ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، نقول سیرتہ ونقرأ بعض المدائح النبویہ، اور آپ کے لیے بعض اشعار اور نعتیں پڑھتے ہیں. وأحيانا نحظى بحضرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں پڑھو دم دم درود کے نبی بھی ہیں یہاں موجود، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے. تو اسی طرح ان کا بھی عقیدہ تھا، اس شیخ کا بھی، کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. قلت بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا چیز ہے؟ اشہادہ، اشہادہ یہ کیا ہے؟ قال یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحضر الاحتفال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، میلاد کی محفل میں. قلت یجی فی دولتکم، تمہارے انڈونیشیا میں تشریف لاتے ہیں. العالم کلہا، جہاں جہاں بھی یہ دن ہوتا منایا جاتا وہاں آپ تشریف لاتے ہیں. قال نعم، ہاں آپ تشریف لاتے ہیں. قلت، یہ کہتے ہیں سعید مسور، النبی لما كان حیا اذا وجد في المدینہ لا یوجد فی مکہ، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اگر مکے میں ہوتے تھے تو مدینے میں نہیں ہوتے تھے، جب مدینے میں ہوتے تھے تو مکے میں نہیں ہوتے تھے، جب زمین پہ ہوتے تھے آسمان پہ نہیں ہوتے تھے، اور جب آسمان پہ ہوتے تھے زمین پر نہیں ہوتے تھے. تو کہنے لگے جب زندگی میں یہ حال تھا تو فکیف وہو میت، کیسے جب آپ فوت ہو گئے تو اس کے بعد یہ کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ قال لا ما هو بمیت. اب وہ مولوی کہنے لگا نہیں میت بھی نہیں ہیں آپ، انتبہ، ما هو بمیت، خبردار جو آپ کو میت بولا آپ میت نہیں ہیں. قلت اصدقک ولا اصدق القرآن، میں تمہاری بات کو سچ مانوں یا قرآن کی بات کو سچ مانوں؟ قرآن تم تو کہہ رہے کہ وہ میت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی میت ہونے والے ہیں، یہ سارے لوگ بھی میت ہونے والے ہیں، یعنی مرنے والے ہیں. اب وہ آدمی جب یہ ساری ہر چیز میں لاجواب ہو گیا تو پھر کہنے لگے تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں مرے، یعنی
الصحابہ ظلموا ودفنوا وهو حی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے آپ پہ ظلم کیا، آپ زندہ تھے اور زندہ کو دفن کر دیا، صحابہ نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ فدهش الرجل، اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ بہت بڑا عالم تھا، وآیہ فی الفقہ والمنطق والصرف، علم میں ماہر تھا، بہت بڑا امام تھا اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا۔ قال ہاتھ یدک، آؤ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، اپنا ہاتھ، یہ ہے اچھے لوگ، جب دلیل پہنچ جاتی ہے مان لیتے ہیں، حجت نہیں کرتے، بات سمجھ لیتے ہیں۔ کہہ لے کہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ قال اعاہدک باللہ اننی حرب علیہا، آج کے بعد سے میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اب اس کے خلاف کام کروں گا، اس کو مٹانے کی کوشش کروں گا، اس بدعت کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بھائیوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے میرا نمبر لیا میرے کمرے کا، اور جیسے ہی میں ما ان رجعت ما ان عدت الا وهو يتصل، قال ممکن ان ازورک، کہ میں آپ کی زیارت کروں؟ قلت تفضل۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا، اور ہم 3 دن تک جب وہاں رہا میں تو دوستوں کی طرح رہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا، سألت عن اصول الثلاثہ، ہمارے یہاں خاص طور پہ خلیج میں، سعودیہ میں، بحرین میں بچپن سے بچوں کو پڑھا جاتا ہے الاصول الثلاثہ، 3 اصول۔ تو یہ اتنے بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا اصول الثلاثہ کیا ہے؟ اصول الثلاثہ، اصول الثلاثہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی عقیدے میں صفر تھا، دیگر علم بہت تھے، فقہ کے علم تھا، لغت کا علم تھا۔ تو میں نے کہا اصول ثلاثہ یہ ہے، قبر میں جو سوال کیے جائیں گے، من ربک ما دینک ومن نبیک، یہ ہے تمہارا رب کون ہے، تو اس کی معرفت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تمہارا دین کیا ہے، اس دین کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ تمہارے نبی کون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کرو۔ یہ اس کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ بہت زبردست ایک نقاش اللہ کے فضل کرم سے وہاں پر یہ وقوع پذیر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ہدایت دی، اور اس کے ذریعے اللہ جانتا ہے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہوگی۔